السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس نشست میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر تھے۔ عیسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ قوم بنی اسرائیل سے اٹھا کر عرب میں رکھی، اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب ہی سے ہوا۔ عیسیٰ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی تعلق انبیاء کی خاندان سے تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والد کا نام حضرت عمران ابن ماسان تھا۔ وہ بہت نیک اور پارسا شخص تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا نام حنا بنت فاقوت تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ زاہدہ اور پارسا تھی۔ حنا بنت فاقوت کی ایک بہن تھی جس کا نام اشیاء تھی۔ وہ حضرت زکریا کی نکاح میں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا کی نکاح میں حضرت مریم کی بہن تھی۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کی خالہ تھی۔ بہرکیف اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک پرندہ دیکھا کہ وہ اپنے چوزے کو خوراک دے رہا تھا، تو اس کی دل میں بچے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے اللہ کے لیے بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے آزاد کر دے گی۔ مگر اللہ کے ہاں ایسا منظور ہوا کہ حنا بنت فاقود نے لڑکی جنی۔ وہ تھوڑی سی مایوس ہوئی، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے لڑکا موزوں ہوتا ہے اور لڑکی مرد جیسی طاقت نہیں رکھتی۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ غمزدہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی حنا بنت فاقود نے اپنی نومولود لڑکی کا نام مریم رکھی، اور جب دودھ کا زمانہ ختم ہو گیا تو پھر اسے بیت المقدس لائی اور اسی طرح اپنی نظر کو پوری کر دی۔ بیت المقدس میں بہت سے کاہن رہتے تھے۔ جب انہوں کو معلوم ہوا کہ اسی طرح حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بذریعہ خواب آگاہ کیا کہ میں نے تمہاری نظر قبول کر دیا ہے، تو ہر کسی نے یہ تمنا ظاہر کر دی کہ مریم کو ہماری پرورش اور تربیت میں دیا جائے۔ بعد ازاں ان لوگوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نام نکلی، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور تربیت پر مامور ہو گئے۔ اس کے ذکر ہم گزری ہوئی نشست میں کر چکے ہیں۔ پھر حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے بیت المقدس میں ایک حجرہ بنایا تو وہاں رہنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت مریم علیہ السلام بڑھنے لگی، حتیٰ کہ اس کی عمر 13-14 سال ہوئی۔ بقول حضرت زکریا کہ جب بھی میں حضرت مریم کے پاس جاتی تو اس کے سامنے بے موسم پھل دیکھتا، اور قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی زہد و تقوی اور کثرت سے عبادت کرنے کی کرامات تھی۔ بتانے والا بتاتا ہے کہ بیت المقدس میں حضرت مریم کا ایک قریبی رشتہ دار تھا جس کا نام یوسف نجار تھا۔ چند لوگ کہتے ہیں کہ یوسف نجار حضرت مریم علیہ السلام کی چچا زاد بھائی تھا، تو کچھ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کی خالہ زاد تھا، لیکن بعض لوگ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کی ماموں زاد بھائی تھا۔ بہرحال یوسف نجار نے بھی رہبانیت کا راستہ اختیار کر چکا تھا، اور وہ بھی حضرت مریم کی طرح سارا دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ وہ بھی خدامی مسجد میں سے تھا۔ مریم اور یوسف نجار اس مسجد کے معاملات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ مسجد میں بخورات جلانا، صفائی کرنا اور پانی وغیرہ بھرنے کے علاوہ دیگر امور بھی ذمہ داری سے پورے کیا کرتے۔ اس علاقے میں ان دو افراد سے زیادہ مسجد کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہ تھا، اور نہ ہی کوئی اتنا عبادت گزار تھا۔ جب پانی ختم ہو جاتا تو دونوں اپنے اپنے مشکیزیں اٹھا کر چلتے اور ایک میٹھے پانی کے چشمے سے پانی لاتے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات حضرت مریم علیہ السلام سے ہو گئی۔ وہ دن سال کا طویل اور گرم ترین دن تھا۔ اس دن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے یوسف سے کہا کہ آؤ پانی کے لیے چلیے، میرے پاس پانی ختم ہو گیا۔ یوسف نے کہا کہ میرے پاس اضافی پانی موجود ہے، آپ بھی اس پر گزارا کریے، انشاءاللہ کل جا کر پانی سے آئے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور اکیلی چلی گئی، اور جس گھاٹ سے روزانہ پانی لاتی تھی وہاں تک پہنچ گئی تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو پایا، جو وہاں انسانی شکل میں موجود تھے۔ حضرت جبریل نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک نیک لڑکا دوں۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں،
اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ پھونک ان کے رحم تک پہنچ گئی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنا مشکیزہ بھرا اور واپس بیت المقدس چلی آئی۔ وقت گزرتا رہا، آخر کار حضرت مریم علیہ السلام بچہ کے ساتھ امید سے ہو گئی، یعنی حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو ان کے حمل کا سب سے پہلے انکار یوسف نجار نے ہی کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ بہرحال پہلے تو انہوں نے صاف انکار کیا، لیکن جب حضرت مریم کی طرف دیکھا تو معاملہ کے سچ ہونے نے ان کو حیرت میں ڈال دیا، اور یہ واقعہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہونے کے باعث ان کو بہت ہی مشکل میں ڈال دیا۔ یوسف جب حضرت مریم پر تہمت اور الزام لگانے کا ارادہ کرتے تو حضرت مریم کی پاک دامنی عظمت اور پاکیزہ فطرت ان کے سامنے آ جاتی، کیونکہ حضرت مریم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ان کی آنکھ سے اوجھل نہیں تھا۔ لیکن اس کے برعکس جب پیش آمدہ حالات کو دیکھتے تو ان کی براءت کا اظہار نہیں کر پاتے، یوں ایک عظیم کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ جب یہ کشمکش بہت بڑھ گئی تو انہوں نے حضرت مریم سے بات کی۔ ان کی پہلی بات جو حضرت مریم سے ہوئی یہ تھی کہ آپ کے متعلق میرے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو گئی ہے۔ جب میں اس کو اپنے دل میں دبانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ پر غالب آ جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے متعلق تمہارے ساتھ گفتگو کر لوں تاکہ میرے دل کو سکون مل سکے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یوسف سے کہا اچھا بات کرو۔ یوسف نے کہا میں وہی بات کر سکتا ہوں جو حقیقت میں ہے، تم مجھے بتاؤ کیا بیج کے بغیر فصل ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ یوسف نے کہا کیا بغیر بارش کے درخت اگ سکتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ یوسف نے پوچھا کیا مرد کے بغیر عورت کے ہاں بچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ فصل اگائی تھی تو بیج کا وجود نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر بارش کے درخت اگائے اور اپنی ہی قدرت سے بارش کو درخت کی زندگی کے لیے وسیلہ بنایا۔ یوسف نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو کن کے حکم سے وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں فرمایا؟ یوسف نے جواب دیا ہاں۔ اب بات یوسف کی سمجھ میں آ گئی کہ اس مریم کے حمل میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو دخل ہو سکتا ہے، چنانچہ آگے سوال کرنے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔ اس کے بعد یوسف نے مسجد کی خدمت کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور حضرت مریم کو ان کی ذمہ داریوں سے رخصت مل گئی، کیونکہ وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے بوجھل ہو گئی تھی اور ان کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، اور ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو الہام کی کہ اپنے قوم سے ذرا الگ ہو جائیے، کیونکہ اگر وہ ولادت کے وقت آپ کے قریب ہوگے تو آپ کو اور آپ کے بچے کو نقصان پہنچائے گے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکلی اور بیت اللحم کی طرف جانے لگی۔ وہاں زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے موت کی تمنا اس لیے کی تھی کہ وہ دو قسم کے تکلیف میں مبتلا تھی، جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دوچار تھی اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفکرات سے۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ الزام تراشی اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ اس فکر میں مبتلا تھی کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی فرشتے کے ذریعے حوصلہ افزائی کی کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑے گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ بچے کی ولادت کے وقت سردی کا موسم تھا، لیکن ان پر تازہ تازہ کھجوریں گرنے لگی، یہ بھی خدا کا ایک قدرت اور کرشمہ تھا۔
کیونکہ سردی کے موسم میں کھجور پر پل نہیں لگتے۔ اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد روئے زمین پر موجود تمام بت جن کی پوجا ہوتی تھی اوندے منہ گر گئے۔ شیاطین وجہ تلاش کرتے ہوئے ابلیس کے پاس آئے۔ ابلیس سمندر میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابلیس اڑا اور دوران پرواز اس جگہ پہنچا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ابلیس نے حضرت عیسیٰ کے نزدیک جانے کی کوشش کی مگر فرشتوں نے اسے بھگا دیا، اور یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں حنا بنت فاقوت نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری بیٹی اور میری بیٹی کی اولاد شیطان کی چونے سے بچاؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے تو وہ شیطان کے چونے سے چیختا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی رات پر آسمان میں ایک اہم ستارے کا طلوع ہوا تھا، اور اس ستارے کی پیشنگوئی حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب میں درج تھی۔ لہٰذا کچھ متلاشیان حق نے جب اس خاص ستارے کو دیکھا تو وہ اس اہم ولادت کے مقام کی طرف چلے گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یعنی بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کے پاس سونا، رسی اور اینٹ تھی۔ وہ ملک شام میں ایک بادشاہ کے پاس گزرے تو اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے سب کچھ بتلا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس سونے، رسی اور اینٹ کا کیا کام ہے؟ کیا یہ چیزیں ان کو ہدیہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اہم چیزوں کی امثال ہے، کیونکہ سونا تمام اہم چیزوں کا سردار ہے جیسے نبی تمام لوگوں کا سردار ہے۔ رسی اس لیے کہ اس سے زخم اور ٹوٹے ہوئے مقام کو باندھا جاتا ہے، اس طرح نبی بھی ہر بیماری اور مرض کی شفا کا باعث بنتا ہے۔ اینٹ اس لیے کہ اس کو پکاتے وقت دھواں آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کوئی دھواں اتنا اونچا نہیں ہوتا۔ اس طرح نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے بلند کرتا ہے اور وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کوئی دوسرا رب کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ تمام باتیں اس بادشاہ سے ہوئی تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو خطرناک ہو سکتا ہے، لہذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ اور واپسی میں مجھے بھی اس جگہ کا پتہ دیتے جانا تاکہ میں بھی ایسا ہی کروں۔ یہ لوگ چلے گئے اور وہ ہدیہ مریم کے پاس پہنچا دیے۔ واپسی پر ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس بادشاہ کو بھی پتہ دیتے جائے، لیکن راستے میں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے انہیں ادھر جانے سے منع کر دیا اور بتایا کہ اس بادشاہ کے ارادے اچھے نہیں، لہٰذا تم لوگ اپنا راستہ تبدیل کر لو۔ پھر جب حضرت مریم عیسیٰ کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم کے سرداروں نے کہا، اے ہارون کے بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی؟ قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔ سب کہنے لگے، لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو یوسف نجار کے ساتھ متہم کیا، اعاذ باللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ اپنے والدہ کے ساتھ ایک صالح رئیس کے ہاں ٹہرا تھا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت کم سن تھے۔ اس صالح رئیس سے چوری ہو گئی۔ اس کے ہاں مسکینوں، محتاجوں اور کمزور لوگوں کا بھی ٹھکانہ رہا کرتا تھا۔ صالح رئیس چوری کی وجہ سے پریشان ہوا۔ حضرت مریم بھی اس کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کو پریشان دیکھا تو آپ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کو کہا کہ آپ مسکینوں کو اکٹھا کریں، میں چور بتا دوں گا۔ حضرت مریم نے صالح نامی رئیس کو کہہ کر تمام غریب اور مسکینوں کو اکٹھا کروا لیا۔ ان میں ایک آندھا اور ایک لنگڑا معذور شخص بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اندھے سے کہا کہ تو اس معذور شخص کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا۔ اندھے نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تو پھر رات کو اسے کیسے اٹھا لیا تھا؟ اندھا یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آپ نے اس معذور سے کہا کہ تم اس کے کندھوں پر بیٹھ کر اوپر الماری تک ہاتھ پہنچاؤ، تو وہ بھی انکار کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی وہی کہا۔ اس کے بعد لوگوں نے اندھے کو مجبور کر دیا اور بالآخر اس نے معذور کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔
اور معذور نے اپنے ہاتھ اوپر پہنچا کر دکھا دیے۔ پھر انہوں نے چوری کیا ہوا مال بھی حاضر کر دیا۔ رئیس نے مریم کو مال کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ اس مال میں سے نصف لے لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر رئیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لینے پر اصرار کیا، مگر حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اس سے رئیس کے دل میں دونوں کی عظمت کا سکہ جم گیا۔ پھر اس نے عیسیٰ کی عظیم الشان دعوت کی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ کی بچپن کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ ایک رئیس کے ہاں ملک شام سے کچھ مہمان آ کر ٹھہرے۔ اس وقت رئیس کے ہاں شراب موجود نہ تھی اور تمام مٹکے خالی تھے، جس کی وجہ سے رئیس اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس معاملہ کو بانپ لیا۔ آپ علیہ السلام شراب خانہ میں گئے اور خالی مٹکوں پر اپنا دست مسیحائی پھیرتے گئے اور سب مٹکے عمدہ و خالص شراب سے بھرتے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے ساتھ 12 سال مصر میں سکونت پذیر رہا۔ پھر جب 12 سال کا ہوا تو وہ اپنے ماں کے ساتھ واپس فلسطین یعنی بیت المقدس آ گیا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں انجیل کا نزول کیا، مگر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، ان میں سے چند قابل ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اندھوں اور معذور لوگوں پر جب وہ اپنا دست مسیحائی پھیرتا تو وہ اللہ کی فضل سے صحت یاب ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبروس لوگوں کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گارے سے پرندے بناتے، جب اس میں پونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندے بن جاتے اور اڑ جاتے۔ لیکن اس عظیم معجزات کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھوٹا کہا اور اس کے پیغمبری اور نبوت سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کے لیے روزے رکھو۔ جب انہوں نے روزے رکھیے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے تاکہ ہم اس میں سے کھائے اور پیے، اور ہم مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزوں کو قبول کر دیا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ نازل کیا، جس میں قسم قسم کے خوراکیں تھی۔ 12 حواریوں نے اس میں سے کھایا پیا، لیکن پھر بھی خوراک کم نہ ہوئی۔ پھر 7,000 مسکینوں اور غریبوں نے بھی اس میں سے کھایا، جس سے وہ لوگ صحت مند اور تندرست ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو عرب النسل ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی فضیلت دیکھی تھی، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے آخری پیغمبر کی امت میں بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اسے زمین سے آسمان کی طرف زندہ اٹھایا، لہٰذا نزول عیسیٰ دوسری بار قیامت کے قریب ہوگا اور وہ زمین میں 40 سال حکومت کرے گے۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت یحییٰ اور زکریا کو قتل کر دیا تھا، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سازش کی، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو ورغلایا۔ بس بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر آمادہ ہوا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر میں 12 حواری موجود تھے۔ آپ گھر میں موجود ایک چشمہ سے غسل فرما کر ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ انکار کرے گا۔ پھر فرمایا تم میں سے کون اس بات پر تیار ہے کہ اسے میری شکل و شباہت دے دی جائے اور اسے میری جگہ شہید کر دیا جائے، پھر وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہو۔ حاضرین میں سب سے کم عمر نوجوان نے اٹھ کر کہا میں تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر آپ نے حاضرین سے دوبارہ یہی سوال کیا۔ پھر وہی جوان اٹھا اور کہا میں تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی یہ مقام حاصل کرو گے۔ چنانچہ اس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے ایک روشن دان سے نکال کر فرشتوں نے آسمان پر پہنچا دیا۔ تلاش کرنے والے یہودی آئے تو آپ کے ہم شکل حواری کو پکڑ کے لے گئے، اسے سولی پر لٹکایا اور شہید کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے 12 دفعہ ایمان سے انکار کر دیا۔ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اس واقعے کے بعد 5 سال زندہ رہی اور 53 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔
حضرت سعید بن مسیب بیان فرماتے ہیں جب عیسیٰ کو اٹھایا گیا آپ کی عمر 33 سال تھی، اور حدیث میں ہے جنتی جب جنت میں داخل ہوگے تو ان کے جسم بالوں سے خالی ہوگے، داڑھی مونچھ نہیں ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوگے، 33 سال کی عمر کے ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل شخص جو سولی پر چڑھا اسرائیلی آدمی تھا جس کا نام ابشوع ابن فزیرہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے ارتفاع کے بعد تمام حواری آپ کے فرمان کے مطابق پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہم کریں گے۔ پطرس جو کہ حواری تھا اور ان کے ساتھ بولس بھی اتباع پر تھا لیکن وہ حواریوں میں سے نہ تھا، یہ دونوں تبلیغ مشن لے کر روم چلے۔ اندرابیس اور متا یہ دونوں اس سرزمین کی طرف چلے جس کے مکین آدم خور تھے۔ توماس مشرق کی طرف بابل چلے گئے تھے، فیلبس کیروان کی طرف گئے تھے، یعقوبس یروشلم چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ کا سچا نبی ہو تو ہمارے لیے سام ابن نوح کو زندہ کرے تاکہ وہ ہم کو کشتی کا حالات بتائے۔ عیسیٰ نے ان سب سرداروں کو سام ابن نوح کے قبر کے پاس لے جایا اور اس قبر سے مخاطب ہو کر کہا قم باذن اللہ، تو فوراً قبر پھٹی اور سام بن نوح زندہ ہو گئے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی اطلاع دی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی سر اور داڑھی کی بال سفید نہیں ہوتے تھے، لیکن تمہارا سر اور داڑھی کی بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو سام بن نوح نے جواب دیا، اے روح اللہ، جب تم نے کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو میں نے سمجھا کہ قیامت واقع ہو گئی ہے، اس خوف کی وجہ سے میرے سر اور داڑھی کی بال سفید ہو گئی۔ اس عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اس نشست کا اختتام اب ہونے والا ہے، آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔